ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آئندہ قرآن کا ایک جو مخصوص انداز کا مطالعہ ہے جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس پر ہم ایک مثال کے طور پر ایک مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس مطالعے کا موضوع ہے تخلیق آدم، خاص طور پر اس پس منظر میں جس میں قرآن نے کہا کہ آدم کی تخلیق میں، آدم کی پیدائش میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ایک قسم کی مماثلت ہے، ایک قسم کا سملیٹیوڈ پایا جاتا ہے۔ یہ بڑا ریویلنگ قسم کی آیت ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کا آغاز میں ہم تخلیق آدم سے متعلق چند آیات سے ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل۔ مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ایک واحد جوڑے سے پیدا کیا گیا اور پھر ان کو قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا یا پیدا کر دیا گیا یا بنا دیا گیا، جو بھی اس کے معنی ہو۔ خلقناکم اور جعلناکم دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ بڑے ریویلنگ ہے۔ اب دیکھیے، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ذکر و انثی یہ الفاظ جنس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بالخصوص انسانی جنس کے لیے۔ ہیومن کا جو جینڈر ہے اس کے لیے عربی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہیومن جینڈرز کے لیے، ذکر مرد کے لیے، انثی عورت کے لیے۔ لیکن اس آیت میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ اس میں پیدائش کس کی پہلے ہوئی تھی۔ یہ پلین سی آیت ہے کہ پیدائش، تمام انسانوں کی پیدائش ایک جوڑے سے ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آدم اور حوا کے پیدا ہو چکنے کے بعد جو نسل انسانی چلی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیدائش کے سلسلے میں آدم پہلے تھے یا حوا بعد میں تھیں، یا حوا پہلے تھیں اور آدم پہلے تھے، یا ان میں کوئی گیپ تھا۔ اس میں بالکل یہ آیت خاموش ہے، کوئی اشارہ نہیں کرتی۔ یہاں بتانا صرف مقصود ہے انسانوں کی تخلیق کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک پیئر سے پیدا ہوئی ہیں جو عورت اور مرد پر مشتمل تھا، اور تمام انسان دنیا کے اسی کی اولاد میں ہیں۔ یہ بات پریمبل کے طور پر واضح رہنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت جو سورہ زمر کی ہے وہ بڑی ریویلنگ ہے۔ فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے، ایک زندہ ہستی سے۔ تو اس میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے نفس واحدہ کی، تو یہ ایک تو بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نفس واحدہ سے انسان کی پیدائش، اور ابھی جو میں نے بیان کیا انسان کے جو ایک جوڑے سے، ایک پیئر سے انسانوں کی نسل کا چلنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نفس واحدہ جو ہے یہ انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا، جیسا کہ بعض ہمارے مفسرین کہتے ہیں، آدم کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ نفس واحدہ یہ کوئی ایسا وجود ہے جو ہے تو زندہ، لیکن نفس واحدہ بنیادی طور پر اس کا جینڈر فیمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک فیمیل وجود ہے۔ اور یہ انسانی یوں نہیں ہے کہ اس کے فیمیل نیچر بیان کرنے کے لیے قرآن نے ذکر اور انثیٰ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، صرف پروناؤن کے طور پر اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک فیمیل ہے، چنانچہ یہ انسان نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے، انسان کے آنے سے پہلے جو ہیومن ریس تھی، آپ اس کو ہیومنوائڈ کہہ لیجیے، ہومو سیپینس کہہ لیجیے، ان میں سے کوئی ایک وجود ہے جس کو تخلیق آدم کے سلسلے میں استعمال کیا گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ انسان نہیں تھا، نفس واحدہ انسان نہیں تھا، غیر انسان تھا، اور یہ فیمیل تھا، زبان کے اعتبار سے یہ فیمیل تھا۔ پھر فرمایا گیا ثم جعل، اور پھر یعنی انسان کی تخلیق نفس واحدہ سے پیدا کرنے کے بعد منہا زوجہا، اس سے، اب دیکھیے بڑا تھوڑا سا کمپلیکس ہے اس کے اندر، منہا اشارہ کر رہا ہے اسی نفس واحدہ کی طرف،
یعنی اسی نفس واحدہ سے پیدا کیا اس انسان کا زوجہ، اس انسان کا میٹ. زوجہ بھی فیمنن ہے اور منہا بھی فیمنن ہے. تو یہ منہا جو ہے، پہلا منہا، یہ اس نفس واحدہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور زوجہ جو ہے انسان کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے میٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میٹ ہے یہ فیمیل ہے، یعنی نفس واحدہ سے جو انسان پیدا ہوا وہ فیمیل تھا، اور اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا، اس کا زوج پیدا کیا گیا. تو یہ جو لینگویج کا مسئلہ ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نفس واحدہ سے جو پہلا انسان وجود میں آیا وہ ایک فیمیل تھا. ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدر ایو تھی، حوا تھی. اور حوا کے بعد پھر اسی نفس واحدہ سے ان کا میٹ یعنی ان کا ساتھی آدم پیدا کیا گیا. اب یہ جو تصور ہے کہ حوا کا پہلے آنا، آدم کا بعد میں آنا، یہ ہمارے اس تصور کے بالکل برخلاف ہے جو صدیوں سے ہمارے یہاں رائج ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آدم کو پیدا کیا گیا، آدم کے بعد پھر حوا کو پیدا کیا گیا. لیکن اس تصور میں بہت سے اثرات اس روایت کے بھی ہیں جو بنی اسرائیل سے ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی. اس میں تصور یہ تھا کہ اللہ نے ایک پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، آدم کو بطور ایک پتلے کے پیش کیا گیا، یعنی پہلے آدم کو پیش کیا گیا، آدم کو پیدا کیا گیا. یہ تصور چلا آ رہا ہے، لیکن قرآن سے اس کے بہت زیادہ ثبوت زیادہ نہیں ملتے. یہ جو آیت ہے بڑی ریویلنگ ہے، اور اس سلسلے میں انسان کی پیدائش میں نفس واحدہ کا استعمال جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اب بڑے فکر اور سوچ غور و فکر کے بڑے دروازے یہ کھول رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفس واحدہ ایک انسانی وجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک زندہ وجود ہے اور ایک فیمیل وجود ہے. انسانی وجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدم کی پیدائش سے پہلے جو انسانی ریس تھی اس کا کوئی ایک نمائندہ، کوئی ایک. بلکہ میں ایک بات اور کہہ دوں، حالانکہ بات کبھی آگے ڈسکس کریں گے، اس کے جسم کا وہ حصہ جو ہیومن پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کیا گیا. دو باتیں آج کی اس گفتگو میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو نفس واحدہ کا تذکرہ جو کہ ایک غیر انسانی وجود ہے لیکن زندہ وجود ہے، اور ہماری اسپیکولیشن اور ہماری معلومات کی روشنی میں وہ شاید انسانوں کی پیدائش سے پہلے جو پری ہیومن ریس تھی اس میں سے کسی ایک کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے. اس کو نہیں چنا بلکہ اس کے جسم کے اس حصے کو چنا ہے. اس کا اندازہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جسم کے حصے کو چنا ہے. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کسی ایپیسوڈ میں ہوگی، خاص طور سے ود ریفرنس ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بابت. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ اس آیت سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدم نہیں بلکہ حوا کی پیدائش پہلے ہوئی ہے. آدم ان کے میٹ کے طور پر، ان کے زوج کے طور پر پیدا کیے گئے، اور پیدا اسی وجود سے کیے گئے جس وجود سے حوا یعنی پہلے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی نفس واحدہ سے.